بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ معراج کے موقع پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے مناظر دکھائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جنہوں نے کھیتی کی، ان کی کھیتی اسی وقت پک کر تیار ہو گئی اور انہوں نے اس کھیتی کو کاٹ لیا، پھر ان کی کھیتی بڑی ہو گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جبریل یہ کیا معاملہ ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے نیک لوگوں کی مثال ہے، جنہوں نے نیک اعمال کیے اس کا بدلہ پاتے ہیں، اور دنیا میں اس کا بدلہ ان کو بار بار ملتا چلا جاتا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو آدمی ایک نیکی لے کے آئے گا اس کو 10 گنا اجر عطا کیا جائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے، اللہم زد امتی، یا اللہ میری امت کے لیے اور زیادہ کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، جو آدمی اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو 2 گنا کر دے گا، کئی گنا کر دے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے، اللہم زد امتی، یا اللہ میری امت کے لیے اور زیادہ کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اللہ تعالیٰ 700 گنا کر کے عطا فرمائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ہاتھ اٹھائی، اللہم زد امتی، یا اللہ میری امت کے لیے اور زیادہ کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اے نبی حساب کتاب چھوڑیے، ہم آپ کی امت کے صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے دیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسی حال میں تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے آگے آگے قدموں کی آواز آئی۔ آپ نے فرمایا، جبریل یہ کس کی آواز ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ آپ کے غلام بلال کی آواز ہے۔ چلتا زمین پہ ہے، آواز جنت میں آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسا مقام عطا فرمایا۔ ایک دفعہ رمضان کا مہینہ تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سحری کھا رہے تھے، بلال آئے، یا رسول اللہ صبح ہو گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھانا کھاتے رہے، پھر بلال آئے، یا رسول اللہ صبح ہو گئی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھانا کھاتے رہے، پھر بلال آئے، یا رسول اللہ خدا کی قسم صبح ہو گئی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بلال اللہ تمہارا بھلا کرے، پہلے تم آئے تھے، پہلے بھی صبح نہیں ہوئی تھی، پھر تم آئے، پھر بھی صبح نہیں ہوئی تھی، جب تم نے قسم کھا لی تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری قسم کی لاج رکھتے ہوئے صبح کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے کیسا ان کو مقام عطا فرمایا۔ ایک دفعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک طرف حضرت بلال رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، اور دل میں سوچ رہے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تعارف کرا رہے تھے بڑے بڑے سرداروں کا، کہ یہ فلاں قبیلہ کا سردار ہے، یہ فلاں قبیلہ کا سردار ہے، اور ایک طرف حضرت بلال رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور دل میں سوچ رہے تھے، پتہ نہیں میرے بارے میں کیا تعارف کرائیں گے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام تعارف کرا رہے ہیں، یہ فلاں قبیلے کا سردار ہے، یہ فلاں قبیلے کا سردار ہے، یہ فلاں قبیلے کا سردار ہے۔ جب بلال کی باری آئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سیدنا بلال، بلال ہمارے سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے بے نام آدمی کو نامور کیا۔ جب قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سب سے پہلے میری قبر شق ہوگی، میں اٹھوں گا اور میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا، میرے بائیں طرف
عمر ہوگا اور پیروں سے بلال اٹھے گا اور اٹھتے ہی اذان دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کیسا مقام عطا فرمایا۔ اور جب قیامت کا دن ہوگا، جنت میں جانے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اونٹنی پر سوار ہوں گے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی کی نکیل زمین پہ گری ہوئی ہوگی، ہر آدمی کی نگاہ اس نکیل کے اوپر ہوگی، ایک سناٹے کا عالم ہوگا۔ اس وقت آواز لگائی جائے گی، اس وقت آواز دی جائے گی کہ بلال کو لایا جائے۔ تو بلال آئیں گے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے آگے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسا ان کو مقام عطا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے معراج کے موقع پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت کے مناظر بھی دکھائے، جہنم کے مناظر بھی دکھائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ فرشتے کچھ لوگوں کے ہونٹوں کو کاٹ رہے ہیں، ان کے ہونٹ لمبے لمبے ہونٹ ہیں اور لٹک رہے ہیں، فرشتے لوہے کی کینچیوں کے ساتھ ان کے ہونٹوں کو کتر رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، جبریل یہ کیا معاملہ ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے فتنہ پرداز لوگ ہیں کہ دنیا کے اندر ایسی ایسی باتیں کیا کرتے تھے جس سے فتنے پھیلتے تھے، کہ ادھر کی سنی ادھر لگا دی، ادھر کی سنی ادھر لگا دی، اور کچھ باتیں اپنی طرف سے زیب داستان کر کے ملا لی اور اس کو بیان کرنا شروع کر دیا، جس سے فتنے پھیلتے تھے۔ تو ان کو آج یہ سزا دی جا رہی ہے، ان کے ہونٹوں کو کاٹا جا رہا ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ فرشتے ایک آدمی کا گلا دبا رہے ہیں اور اس آدمی کو سخت تکلیف ہوتی ہے، فرشتے چھوڑ دیتے ہیں، پھر اس آدمی کا گلا دباتے ہیں، پھر اس کو سخت تکلیف ہوتی ہے، فرشتے پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جبریل یہ کیا معاملہ ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے واعظ مقرر خطیب لوگ ہیں جو دنیا کے اندر ایسی ایسی باتیں کرتے تھے جس سے امت ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتی تھی، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ گویائی ان کو اس لیے تو نہیں دی تھی کہ امت کو پارا پارا کر دیں، امت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، آج ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کے دھڑ انسانوں کے ہیں، ان کے چہرے سور کے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جبریل یہ کیا ماجرا ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو جھوٹی گواہی دیتے تھے۔ ایک آدمی کو پتہ ہے میرا دوست غلط ہے، پھر بھی دوستی بچانے کے لیے غلط بیانی کرتے تھے، یہ جھوٹی گواہی ہوتی ہے۔ تو قیامت کے دن ایسے لوگوں کی شکلوں کو سور کی شکل میں تبدیل کر دیا جائے گا، تو پھر پتہ چلے گا کہ جھوٹی گواہی دینا کیسا تھا۔ تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کچھ عورتیں ہیں جو کتوں کی طرح آوازیں نکال رہی ہیں، چیخ رہی ہیں، چلا رہی ہیں، نوحہ کر رہی ہیں، بکھرے بال، برا حال ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جبریل یہ کیا معاملہ ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو اپنے خامدوں کے ساتھ زبان درازی کرتی تھی، آج ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے، یہ کتوں کی طرح آوازیں نکال رہی ہیں، کتوں کی طرح چیخ رہی ہیں، چلا رہی ہیں، اپنے خامدوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی بجائے ان کے ساتھ تلخ کلامی کرتی تھی، گویا اینٹ کا جواب پتھر کے ساتھ دیتی تھی، آج ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کے چھوٹے چھوٹے قد ہیں،
اور ان کے اوپر پہاڑ کو گرایا جا رہا ہے، ان کے قد کچل جاتے ہیں، تو پھر ان کے قد ٹھیک ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کے اوپر پہاڑ کو گرایا جاتا ہے، تو پھر جو ہیں ان کے قد ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر ان کے اوپر پہاڑ کو گرایا جاتا ہے، پھر ان کے قد جو ہوتے ہیں وہ کچل دیے جاتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل یہ کیا معاملہ ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے متکبرین ہیں جو تکبر کرتے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، جی ہم جیسا کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ان کو قیامت تک اسی طرح ذلیل و رسوا کرے گا۔ تکبر اللہ کی چادر ہے، جو آدمی اللہ کی چادر کو کھینچے گا تو اس کے ساتھ اللہ کا انتقام ہوگا۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں غسل کرتا ہوں، اچھے کپڑے پہنتا ہوں، پھر اچھی سواری کے اوپر سوار ہوتا ہوں، تو مجھے یہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ یہ بھی تکبر ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، یہ تو خوبصورتی ہے اور اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر یہ ہے حق بات کو جھٹلانا اور لوگوں کو حقیر جاننا، یہ تکبر ہے۔ تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے، فرشتے پتھر اس کے سر کے اوپر مارتے ہیں جس سے اس کا سر پارا پارا ہو جاتا ہے، پھر وہ تکلیف پانے کے بعد اس کا سر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل یہ کیا معاملہ ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے بے نمازی لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے تھے، اللہ کے سامنے اپنے سر کو نہیں ٹکاتے تھے، اللہ کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکاتے تھے، اپنے پیشانی کو نہیں جھکاتے تھے، آج ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے کہ ان کے سر کو کچلا جا رہا ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کے سر کے اوپر شرمگاہیں ہیں، ان میں سے پیپ نکل رہی ہے اور وہ لوگ اس پیپ کو پی رہے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ زانی مرد ہیں جو زنا کرتے تھے، وہ زانی عورتیں ہیں جو زنا کرواتی تھیں، آج ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے کہ یہ اس پیپ کو پی رہے ہیں۔ جب آدمی زنا کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کا ایمان نکل کر باہر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اگر زنا کرتے ہوئے آدمی کی موت آ جائے تو بغیر ایمان کے دنیا سے جائے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جو زانی بوڑھا ہو اس کے اوپر اللہ کی لعنت، اللہ کے رسول کی لعنت، ساتوں آسمانوں کی لعنت، ساتوں زمینوں کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، سارے انسانوں کی لعنت کہ بوڑھا ہو گیا ہے اب بھی زنا سے باز نہیں آتا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جو اپنا گوشت کاٹ کے خود دکھا رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائیوں کی غیبت کیا کرتے تھے، آج ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے کہ اپنا گوشت کاٹ کے خود ہی کھا رہے ہیں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جو جہنم کے انگارے، جہنم کے پتھر کھا رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہ دینے والے ہیں، یہ لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ آج ہم دیکھ لیں جو امیر لوگ ہیں وہ چند گنتی کے لوگ ہیں، جو غربا ہیں، غریبوں کی تعداد زیادہ ہے، امیروں کی تعداد کم ہے، تو اگر یہ لوگ زکوٰۃ دینا شروع کر دیں
تو جتنے محتاج لوگ ہیں تو سارے کے سارے غنی ہو جائیں۔ تو جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے ہر بھائی جو ہے زکوٰۃ دے۔ مہنگائی کا دور ہے، ہر آدمی بہت تنگ ہے، تو جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے حساب لگا کے ضرور زکوٰۃ ادا کرے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے سروں کے اوپر بہت بھاری بھاری بوجھ رکھا جا رہا ہے، اور وہ بوجھ ان لوگوں سے اٹھایا نہیں جا رہا، اس بوجھ کی وجہ سے وہ لوگ گرتے پھرتے ہیں۔ تو جب وہ گرتے ہیں تو فرشتے پھر اس بوجھ کو اٹھا کے ان کے سروں کے اوپر رکھ دیتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس لوگ امانتیں رکھتے تھے اور یہ لوگ ان امانتوں میں خیانت کر لیتے تھے۔ آج ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے کہ ان کے سروں کے اوپر بہت بھاری بھاری بوجھ رکھے ہوئے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی رحمتیں بھی دیکھی اور جہنم کے مناظر بھی دیکھے۔ تو جبریل علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ اس سے آگے کیا ہے میں نہیں جانتا، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، اس سے آگے جو ہے آپ جانے، آپ کا رب جانے۔ اگر اس سے آگے میں گیا تو میرے پر جل کے راکھ ہو جائیں گے۔ سدرۃ المنتہا کے اوپر کیا ہے اللہ ہی جانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ سدرہ بیری کے درخت کو کہتے ہیں۔ بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس درخت کی جو جڑیں ہیں وہ چھٹے آسمان پہ ہیں، اس کی شاخیں 7ویں آسمان سے اوپر گئی ہوئی ہیں، اور اوپر سے جو حکم آتا ہے یہاں آ کے رک جاتا ہے، اور دوسری کیفیت کے ساتھ نیچے وارد ہوتا ہے، اور نیچے سے جو چیز جاتی ہے یہاں آ کے رک جاتی ہے۔ گویا یہ درخت ہے ایک سنگم کی حیثیت رکھتا ہے۔ گویا کہ یہ درخت جو ہے یہ عالم خلق اور عالم امر کے درمیان ایک سنگم کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے دیکھا اس درخت کی جڑ میں سے 4 نہریں نکل رہی ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل یہ نہریں کیسی ہیں؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ یہ 2 نہریں جو ہیں ایک کوثر اور سلسبیل ہے، جس کا پانی پرنالوں کے ذریعے حوض کوثر میں جائے گا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن اپنی امت کو پلائیں گے۔ اور 2 نہروں کا تعلق دریائے نیل اور فرات کے ساتھ ہے، جس طرح سمندر کا جو تعلق، سمندر کی مد و جزر کا تعلق چاند کے ساتھ ہے۔ تو بہرحال سدرۃ المنتہا کے پاس جبریل علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ تو عرش کے دروازے کھولے، تخت آیا، تخت نے آپ کو بٹھایا، وہ لے کے اوپر گیا۔ پہلی ہستی ہے جس کے قدم مبارک عرش پہ پڑے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام عرش کے اوپر گئے ہیں، اور آگے 70,000 نور کے پردے ہیں، ان سارے پردوں کو اللہ تعالیٰ نے ہٹا دیا اور فرمایا ادن منی یا حبیبی، اے میرے حبیب میرے قریب ہو جاؤ۔ 2-3 دفعہ فرمایا ادن منی یا حبیبی، اے میرے حبیب میرے قریب ہو جاؤ۔ تو کتنا قریب ہوئے؟ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کہ 2 کمان کا فاصلہ تھا، یہ اس سے بھی کم۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے سامنے
کھڑے ہوئے عرض کر رہے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، یا اللہ میری کولی عبادتیں، میری بدنی عبادتیں، میری مالی عبادتیں، جو میں نے مال خرچ کیا، جو میں نے زبان سے تعریف کی، جو میں نے عبادت کی، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ رب العالمین کے لیے، یا اللہ سب کچھ تیرے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی تیرے اوپر میری سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ، اللہ کی رحمتیں ہوں، وبرکاتہ، اللہ کی برکتیں ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ اللہ کی رحمت کی بات ہو رہی ہے، اللہ کی سلامتی کی بات ہو رہی ہے اور اللہ کی رحمت متوجہ ہے، تو فوراً آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امت یاد آ گئی، تو فرمانے لگے السلام علینا، ہمارے اوپر بھی اللہ کی سلامتی ہو، ہمارے اوپر بھی اللہ کی برکتیں ہوں۔ پھر فرمایا وعلی عباد اللہ الصالحین، جو میری امت کے نیک لوگ ہوں گے ان کے اوپر بھی اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی برکتیں ہوں۔ تو اس سارے معاملے کو جس وقت جبریل علیہ السلام نے دیکھا تو فوراً ان کی زبان سے یہ الفاظ جاری ہوئے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوئے عرض کر رہے ہیں کہ یا اللہ موسیٰ آپ کے کلیم تھے، داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم ہوا، سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا تابع ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردہ زندہ ہوئے، تو یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے حبیب آپ کے لیے سب سے اعلیٰ چیز ہے، وہ کیا ہے یا اللہ؟ وہ یہ ہے قیامت تک تیرا اور میرا نام اکٹھا رہے گا، کبھی جدا نہیں ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب یہ جدا نہیں ہو سکتا، قیامت تک یہ نام اکٹھا رہے گا، کبھی جدا نہیں ہوگا۔ جہاں پہ میرا ذکر ہوگا اے میرے حبیب وہاں تیرا ذکر بھی ہوگا، اگر آسمانوں کے اوپر میرا ذکر ہوگا تو ساتھ تیرا ذکر بھی ہوگا، اگر عرش کے اوپر میرا ذکر ہوگا ساتھ تیرا ذکر بھی ہوگا، فرش کے اوپر میرا ذکر ہوگا تو ساتھ تیرا ذکر بھی ہوگا۔ اب یہ نام جدا نہیں ہو سکتا، اب یہ اکٹھا رہے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ معراج کے موقع پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی زیارت کی کہ نہیں کی، تو اس کے بارے میں صحابہ اکرام کا اختلاف ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما یہ حضرات فرماتے ہیں، یہ حضرات سختی سے انکار کرتے ہیں کہ معراج کے موقع پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی زیارت نہیں کی، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہم، یہ حضرات فرماتے ہیں کہ معراج کے موقع پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی زیارت کی ہے۔ ان کی روایات سے یہی پتہ چلتا ہے کہ معراج کے موقع پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی زیارت کی ہے۔ لقد رأى محمد ربہ مرتین، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کو 2 دفعہ دیکھا۔ ترمذی شریف میں آتا ہے ایک دفعہ ظاہری آنکھوں سے دیکھا اور ایک دفعہ دل کی آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ فرماتے ہیں کہ جس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا قلب مبارک جبریل علیہ السلام نے شک کیا تو فرمانے لگے قلب وقیع فیہ اذنان سمیعتان و عینان بصیرتان، یہ بڑا مضبوط دل ہے، اس میں 2 سننے والے
کان ہیں اور 2 دیکھنے والی آنکھیں ہیں، گویا دل کے اندر دیکھنے والی 2 آنکھیں تھیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ دل سے اللہ تعالیٰ کی زیارت کی، دل کی آنکھوں سے زیارت کی، اور ایک دفعہ ظاہری آنکھوں سے زیارت کی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے صحیح سند کے ساتھ مروی ہے، رأیت ربی عز و جل، کہ میں نے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں نے اپنے رب کو دیکھا۔ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، رأیت نورا، کہ میں نے نور الہی کو دیکھا، فسجدت لہ، پھر میں نے سجدہ کیا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ تم اس بات پہ تعجب کرتے ہو کہ خلت اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے رکھی، اور کلام موسیٰ علیہ السلام کے لیے، اور رویت یعنی زیارت اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے رکھی۔ تو بہرحال صحابہ کرام کا اس میں اختلاف ہے، لیکن جمہور علماء اسی بات کی طرف گئے ہیں کہ معراج کے موقع پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی زیارت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔